جی تو آج ہمارا مخرج ہے ہا، حمزہ اور یا. ٹھیک ہے، یہ ہم آج تینوں کریں گے. کہ ہا اور حمزہ کا تعلق تو ان کا مخرج ایک ہی ہے، اور یا کا مخرج بھی ہم دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سارے مخرج آج کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہے ہا. تو ہا جو ہے یہ 2 حرفی حرف ہے، ہا اور الف سے مل کر بنا ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. تو حمزہ جو ہے وہ 4 حرفی حرف ہے، ہا میم زا ہا سے مل کر بنا ہے، یعنی ہا میم زا پھر ہا. پوری حروف مفردات کی تختی میں سے، حروف تہجی کی تختی میں سے صرف ایک حرف ہے جو 4 حرفی حرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہا 2 حرفی حرف ہے، ہا اور الف سے بنا ہے. حمزہ 4 حرفی حرف ہے، ہا میم زا ہا سے بنا ہے. ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے. ہم نے سٹارٹ میں جب ہا کا مخرج پڑھا تھا تو حلق کے پارٹ پڑھے تھے، حلق کے حصے پڑھے تھے. تو حلق کے کتنے حصے پڑھے تھے؟ 3 حصے پڑھے تھے. 3 حصوں میں سے 2 حصوں کے ہم نے مخرج پڑھ لیے ہیں. وسطی حلق ہا اور عین، پھر ہم نے پڑھا تھا ادنا حلق والا خا اور غین. اس میں سے ایک حلق کا پارٹ بچ گیا تھا جس کے ہم نے مخرج نہیں دیکھے تھے، وہ ہے ہمارا اقصی حلق، حلق کا تیسرا حصہ. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے نام پڑھا ہوگا اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے یہ ہا والے مخرج کی، تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. تو یہ ہے اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں دونوں ہی، یعنی دونوں کا مخرج اقصی حلق ہے، حلق کا آخری حصہ. حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہ والا ہمارا ادنا حلق ہے، یہ والا ہمارا وسطی حلق ہے، اور یہ والا ہمارا اقصی حلق ہے جہاں سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے. ہا ہا، اس میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ. اب اس ہا میں اور اس ہا میں فرق ہم نے خود کرنا ہے. ہا اس کی کیا ساؤنڈ ہے؟ ہا یہاں سے، ہا اس کی ساؤنڈ ہے ہا، ایسی آواز آ رہی ہے اس کی ہا ہا بسم اللہ. اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ کو جب ہم حروف مفردات میں پڑھیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا حمزہ حمزہ. کچھ لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں حمزہ حمزہ حمزہ. یہ تینوں ساؤنڈ اس کے رونگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ آرام سے حمزہ حمزہ. اب اس کے آخر میں بھی ہا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اسی ہا کی حمزہ. اس کے شروع میں بھی ہا کی ساؤنڈ ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم حمزہ نہیں پڑھتے. جیسے تعوذ میں پڑھتے ہیں تو تعوذ ہے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. یہ والا جو الف ہے اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. تو اس کو حمزہ کیسے پڑھیں گے؟ اس کی کیا آواز ہوگی؟ سختی والی. یعنی جب قرآن پاک کے اندر ہم حمزہ کو پڑھیں گے کسی بھی صورت میں تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سختی کے ساتھ کیسے؟ اعوذ 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 قل اعوذ قل اعوذ اعوذ اعوذ. تو والی ساؤنڈ ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، ای او. ٹھیک ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں الحمد. حمزہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ والا حمزہ. یہ ہم انشاءاللہ جب حرکات والی مشق پڑھیں گے نا مدنی قاعدہ کی، اس میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو حمزہ کیوں پڑھنا ہے. یعنی جی نیکسٹ ہے ہمارا حروف مفردات، حروف تہجی اور مخارج الحروف کا سب سے آخری حرف یا کا مخرج. ٹھیک ہے، تو یا کا مخرج انتہائی آسان ہے. پہلے ہم پوری حروف تہجی میں سے 2 حرف ایسے پڑھ چکے ہیں جن کے مخرج سے ہی یا ادا ہوتا ہے. تو یا کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے حرفی حرف ہے. تو یا جو ہے یہ 2 حرفی حرف ہے، یا اور الف سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مخرج سیم وہ ہے جو ہم نے جیم اور شین کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب جیم اور شین کا ہم نے کون سا مخرج پڑھا تھا؟ زبان کے درمیان والے حصے کو بالمقابل اوپر تالو سے لگانا ہے. یا کا مخرج جیم اور شین والا ہے. زبان کا درمیان والا حصہ اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگا کر پڑھنا ہے. جیسے ہم تعوذ میں پڑھتے ہیں من الشیطان من الشیطان. شین اور یا ایک ہی جگہ پہ ساتھ آ رہے ہیں تعوذ میں، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ من الشیطان من الشیطان.